اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الیہود، اعوذ باللہ من الصہاینۃ والصلیبیین۔ ہزارِ صوم کی قیامت صغریٰ کے سلسلے کے اسباق پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے کی جو پہلی فصل ہے اس کو پیش کیا گیا، اس کے بعض اسباق گزر چکے ہیں اور بعض ابھی باقی ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ عظیم اسرائیل نفاذ کے راستے پر عسکری اعتبار سے، اور یہ کہ 7ویں جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سوال جو مصنف نے 1999 میں پیش کیا تھا، اس پر بھی کیا جواب ہے، آج کی نشست میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو گزشتہ سطور میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہودیوں نے اپنی حکمت عملی کے پروگراموں کو 10 سال کے منصوبوں کے ذریعے کئی مراحل میں پورا کیا، اسی طرح فوجی حکمت عملی کے ماہرین کا خیال ہے کہ انہوں نے اس طرح ہر دہائی میں فوجی اعتبار سے بھی بڑے بڑے مرحلے طے کیے۔ 50 کی دہائی میں 1948 کی جنگ ہوئی، پھر 60 کی دہائی میں 1956 کی جنگ ہوئی، پھر 70 کی دہائی میں 1967 کی جنگ ہوئی، پھر 80 کی دہائی میں 1973 کی جنگ ہوئی، پھر 90 کی دہائی میں 1982 کی جنگ ہوئی۔ یہ 5 جنگیں ہوئیں۔ 2000 کی آخری دہائی میں اکثر مبصرین کا خیال تھا کہ 6ٹھی جنگ بھڑکے گی، خاص طور پر جب صدام حسین نے آتشی دھمکیاں دینی شروع کی، ہم آدھے اسرائیل کو جلا دیں گے، اور ذرائع ابلاغ نے عراق کی اسلحہ سازی کے مسئلے کو خوب اچھالا، اور یہ کہ وہ بڑی دیو پیکر توپ بنا رہا ہے اور وہ دنیا کی 4تھی طاقت ہے اور قریب ہے کہ وہ نیوکلیائی پاور حاصل کر لے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ نہ اسرائیل نے عراق سے جنگ چھڑی، نہ عراق نے اسرائیل پر حملہ کیا، بلکہ الٹے کویت پر حملہ کر دیا، جس جنون کا نتیجہ عراق کی تباہی کی شکل میں نکلا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ 6ٹھی جنگ بھی اسرائیل نے بواسطہ امریکہ لڑی اور اپنا نقصان کیے بغیر عراق کی طاقت کو چکنا چور کر دیا اور پورے علاقے کی کمر توڑ دی۔ یہ جنگ اصلاً اسرائیل کی تھی، اور یہ جنگ اس طرح لڑی گئی کہ حملہ کرنے والا امریکہ تھا، غلاف امریکہ کا تھا، نقاب امریکہ کا تھا، لیکن فوجی کمانڈر بڑے بڑے ماہر اسرائیل کے تھے، صہیونی تھے، یہودی تھے۔ اسرائیلی میگزین عراق کی تباہی یہودی پالیسی ساز اداروں کا ایک اہم ہدف اور عظیم مقصد ہے۔ وہ عراق کی تقسیم کے در پہ رہے، عراق کی باسی اور احمق قیادت نے اس کے مواقع فراہم کر دیے۔ اسرائیلی میگزین کیفونیم نے 90 کی دہائی میں اسرائیلی منصوبے کے عنوان سے عالمی صہیونی تنظیم کی ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں عبرانی حکومت کے سامنے ان امکانات کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کو پڑوس کی عرب حکومتوں اور علاقوں میں نافذ العمل کیا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں عراق کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، جہاں تک عراق کا تعلق ہے تو وہ پیٹرول کے بڑے ذخائر رکھتا ہے، وہ اندرونی کشمکشوں کا شکار ہے۔ شام کے بکھرنے سے زیادہ عراق کا بکھرنا ہمارے نزدیک اہم ہے، کیونکہ عراق قریبی مدت میں اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے، اور شامی اور عراقی جنگ عراق کو اندرونی طور پر توڑنے میں مددگار ثابت ہوگی، قبل اس کے کہ وہ ہمارے خلاف کسی بڑے جھگڑے کو چھیڑنے پر قادر ہوں۔ عربوں کے اندرونی جھگڑے ہمارے مفاد میں ہیں، اور ان سے عرب مزید بکھریں گے۔
اس صدی کی آخری دہائی ختم ہو گئی، اس میں خلیجی جنگ ہوئی جس میں بظاہر اسرائیل شریک نہیں تھا، لیکن یہ جنگ اسی نے لڑی اور اس کے مفادات سب سے زیادہ پورے ہوئے۔ 6 دہائیوں میں 6 جنگیں ہو چکی ہیں۔ اب 7ویں دہائی یعنی 21ویں صدی کی پہلی دہائی کیا کسی جنگ کی منتظر ہے؟ عنوان کیا 7ویں جنگ ہوگی؟ یہودی مزاج کا، اس کی تاریخ اور عقائد اور ان کے سیاسی قائدین کے منصوبوں اور دینی و مذہبی پیشواؤں کے بیانات کی روشنی میں جائزہ یہ بتاتا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں یا چند مہینوں میں ہی عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک 7ویں جنگ بھی ہوگی۔ خیال یہ ہے کہ یہودی اس دہائی کی ابتدا ہی میں نئے ہزارے کے استقبال میں جنگ کے اسباب پیدا کریں گے، کیونکہ ہزارے سوم کا بخار جو ان پر سوار ہے انہیں اس رخ پر لے جائے گا، اور عیسائیوں کا بھی اس میں بنیادی رول ہوگا۔ اس 7ویں جنگ کے جلد بھڑک اٹھنے کے 2 اسباب نمایاں ہیں۔ نمبر 1، یہودی وجود کے سامنے پانی کا بحران شدید ہوتا جا رہا ہے اور اس کو پانی کے لیے سرچشموں اور ذخائر کی شدید ضرورت ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ مختلف رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ علاقہ خشک سالی کے حملوں کا پھر اسی طرح شکار ہوگا جس طرح 1999 میں ہوا تھا۔ ماہرین نے بار بار انتباہ دیا ہے کہ مستقبل کی کشمکش پانی کے مسئلے پر ہوگی۔ اس کے لیے یہ بعید نہیں ہے کہ پانی کا مسئلہ اگلی جنگ کا سبب بن جائے۔ یہودیوں نے اسرائیلی حکومت کے جھنڈے پر پانی کی 2 نیلی رنگ کی دھاریاں دکھائی ہیں جو نیل و فرات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہودی حکومت ہزاروں یہودیوں کے لیے نو آبادیات کے قیام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس نے صدی کی آخری دہائی میں 5 سالہ منصوبہ 15 لاکھ یہودیوں یعنی اپنی کل آبادی کے 1/3 افراد کی آبادی کے لیے بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ نئی آبادیاں زمین بھی چاہتی ہیں اور پانی بھی، جبکہ یہودی 90% پانی ان کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور پانی کم سے کم استعمال کرنے کے تمام ٹیکنیکل وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل کے پانی کے محفوظ ذخائر آئندہ چند سالوں میں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ مقبوضہ علاقے میں خشک سالی کے واقعات ہو رہے ہیں اور بحیرہ طبریہ کے پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کا خطرہ ہے کہ اسرائیل پانی کے ذرائع بڑھانے کے لیے جنگ چھیڑے اور شام و لبنان کے نہروں کے سرچشموں پر قابض ہو جائے، اور باوجود ہے کہ ترکی یہودیوں کو پانی فراہم کرنے کی پیشکش کر سکتا ہے، لیکن اسرائیل پہلی شکل کو اپنی دوررس حکمت عملی کے سبب اور کے پیش نظر ترجیح دے سکتا ہے۔ دوسرا سبب ہزارے سوم کے شروع میں 7ویں جنگ چھڑنے کا یہ ہے کہ انتہا پسند یہود اور یہودی نواز عیسائی نئے ہزارے سے تعلق رکھنے والے اہم واقعات کی امیدوں اور توقعات کے ساتھ ساتھ مذہبی جذبات کو برانگیختہ کریں گے، کیونکہ نئے ہزارے کا مطلب یہودیوں کے ہاں تاریخ کے 7ویں اور آخری دن کا قرب ہے۔ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ایسے ادوار بھی انہوں نے 7 ذکر کر رکھے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخری جنگ ہوگی وہ 7ویں جنگ ہوگی۔ ان کے نزدیک یہ زمانہ بہت سی دینی اور اخروی علامات سے بھرا ہوگا، جس کے اخیر میں یہودی نبی آئیں گے جس کا انتظار وہ 2000 سال سے کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ مشیح کہتے ہیں، اور اس مشیح کا جو تعارف ہوتا ہے عیسائیوں کے ہاں وہ اینٹی کرائسٹ کہلاتا ہے، اور مسلمان یہ جانتے ہیں کہ وہ دجال ہوگا۔ عیسائیوں کے نزدیک نیا ہزارہ عیسوی تقسیم کا 3را ہزارہ ہے، جس کے بارے میں بہت سے عیسائی فرقے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے شروع میں عیسیٰ مسیح دنیا میں واپس آئیں گے، یعنی سن 2000 گزرے گا تو 2001 سے لے کر یہ وقت قریب آ جائے گا کہ عیسیٰ مسیح آسمان سے اترے۔ یہ عیسائیوں کے عقیدہ ہے،
اور یہودیوں کے یہاں بھی یہی عقیدہ ہے کہ سن 2000 کے بعد جو سال ہوں گے ان میں ان کا مسیح آئے گا. اور بہت سے مسلمان جو پیشین گوئیاں کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 2023-24 میں کوئی بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، جس کا مطلب پھر یہ نکلا کہ عیسیٰ مسیح کا بھی نزول ہونے والا ہے. یہ مختلف باتیں ہیں جو مشترک ہیں، یعنی عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں یہ پوائنٹس مشترک ہیں، لیکن کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی. انتظار بہت سے کر رہے ہیں اور حسابات لگا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 2022 میں وہ گزر ہی چکا، کوئی 2023 کی بات کرتا رہا، کوئی 2024 کی کر رہا ہے، کوئی 2027 تک بات کر رہا ہے. لیکن بہرحال بات جو شروع ہوئی تھی 2001 سے اور ملینیم منایا گیا تھا بڑے دھوم سے، ایسا لگتا تھا کہ بس 2001 میں عیسیٰ مسیح آ جائیں گے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے 2001 اس کے قریب میں اینٹی کرائسٹ آ جائے گا اور یہودیوں کا مسیح آ جائے گا. یہ فضا تھی. اور امریکہ میں گاڑیوں کی پلیٹوں پر لوگوں نے یہ لکھ رکھا تھا. میں خود امریکہ گیا اور میں نے بعض گاڑیوں کی پلیٹوں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسس از کمنگ، مسیح آ رہے ہیں، عیسیٰ آ رہے ہیں. ایسا انتظار تھا، ایسا شور تھا کہ لوگوں نے گاڑیوں کی پلیٹوں پر یہ لکھ رکھا تھا کہ جیسس از کمنگ. اور یہ سب نتیجہ تھا اس کا کہ جو بات یہودیوں کے ہاں کہی جا رہی تھی تلمود کی بنیاد پر اور دیگر کتابوں کی بنیاد پر، عیسائیوں کے ہاں بھی متعدد پیغمبروں کی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر اور جو ان کے پوپس رہے ان کی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کے بعض سنت مہنت و پنڈت جو مطالعہ کرتے ہیں اور حالات پر نگاہ رکھتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں کوئی بڑا واقعہ ہوگا اور عرب کے ملک سے کوئی ایسی شخصیت سامنے آئے گی جو دنیا پر غالب آ جائے گی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ مہدی کا صحیح تصور تو ان کے ہاں نہیں ہے، لیکن وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اور شاید لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو بائیڈن نے بھی جو باتیں سنی ایران کے چینلوں پر اور متعدد چینلوں پر، اس کی بنیاد پر وہ بھی ذکر مہدی کا کر رہا تھا. اس کے ذہن میں بھی مہدی والی بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسس از کمنگ بھی اور مہدی از کمنگ بھی اور میشیا از کمنگ، یہ سب ایک دوسرے سے ملنے والی باتیں ہیں. حیرت انگیز قسم کی باتیں ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی اس دنیا کو دیکھتے ہوئے، بھری پوری آباد و متمدن دنیا کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ یہ دنیا تباہ کر دی جائے گی یا یہ اس حالت میں رہے گی، کیونکہ ابھی یہ دنیا باقی رہے گی. تبدیلی جو آئے گی وہ فکر میں آئے گی، عقیدے میں آئے گی. اور مسلمانوں کے نقطہ نظر سے عیسیٰ مسیح نازل ہوں گے، مہدی ظاہر ہوں گے تو پوری دنیا اسلام قبول کرے گی. یہودیوں کے یہاں مسیح کا ظہور ہوگا اور ہیکل سلیمانی میں وہ تخت پہ بیٹھے گا اور پھر پوری دنیا اس کے قابو میں آ جائے گی. عیسائیوں کے یہاں عیسیٰ مسیح اتریں گے تو پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے. تو پوری دنیا پر حکمرانی کا جو نظریہ ہے وہ ان تینوں مذاہب میں تو خاص طور پر مشترک ہے، الگ الگ شخصیتوں کے بارے میں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مسیح اور مہدی میں تو اتفاقی ہے اور ساتھ ساتھ دجال میں بھی اتفاقی ہے، دجال بھی آئے گا اور اس کا غلبہ ہوگا. یعنی یہودیوں کے ہاں یہ جو تصور کہ ہمارا مسیح آئے گا اور غالب آئے گا، تو مسلمان بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دجال آئے گا تو دنیا پر اس کا غلبہ ہوگا. یعنی اس پوائنٹ پر اتفاق
لیکن یہ کہ پھر عیسیٰ مسیح آئیں گے اور اس کو تباہ کریں گے، عیسائی مانتے ہیں اس کو کہ اینٹی کرائسٹ کا خاتمہ ہوگا، مسلمان بھی مانتے ہیں عیسائیوں کی طرح بلکہ ان سے زیادہ تفصیل کے ساتھ کہ دجال کا خاتمہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کریں گے۔ تو اس اعتبار سے سن متعین کرنا بہت مشکل، تاریخ متعین کرنا بہت مشکل، لیکن بہرحال یہ واقعات ہونے ہیں، اور کس سال میں ہونے ہیں، جلدی ہونے ہیں، دیر سے ہونے ہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بہرحال عیسائیوں کے نزدیک نیا ہزارہ عیسائی تقویم کا تیسرا ہزارہ ہے، جس کے بارے میں بہت سے عیسائی فرقے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے شروع میں عیسیٰ مسیح دنیا میں واپس آئیں گے اور قدس دارالخلافت میں بیٹھ کر 1000 سال حکومت کریں گے۔ 1000 سال، جس کا مطلب دنیا کی عمر ابھی بہت لمبی ہے، اور 1000 سال عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ مسیح جب تشریف لائیں گے تو پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اور ہمارے یہاں اس عقیدے کو بھی شامل کر لیجئے کہ مہدی کا ظہور ہوگا اور ان کا اور حضرت عیسیٰ کا اتفاق ہوگا، اور امامت مہدی کے ہاتھ میں ہوگی اور عیسیٰ مسیح ان کے مددگار ہوں گے۔ مسلمان یہ باتیں کہتے ہیں۔ بہرحال ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انجیلی نصارہ شرق اوسط کی جنگ سے بہت خوش ہوں گے۔ جو اینگلیکن کہلاتے ہیں کرسچنز، وہ بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وقت قریب آ گیا ہے۔ لہذا عیسائیوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں کا جو مسیح ہے، یعنی جو اینٹی کرائسٹ ہے، وہ پہلے آئے گا اور اس کا نظام غالب آئے گا اور اس کا محل بنے گا، تو گویا کہ وہ تیار کر رہے ہیں، بکرے کو خوب کھلا پلا رہے ہیں کہ بعد میں اس بکرے کا ذبیحہ تو ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے وہ ظاہر میں تائید کر رہے ہیں۔ وہ تائید دراصل ایسی ہے کہ کوئی ذبیحے کے جانور کو خوب چارہ کھلائے کہ ذرا اچھی طرح یہ مضبوط ہو جائے، پھر اس کو ذبح کریں گے تو زیادہ گوشت حاصل ہوگا۔ عیسائیوں کا جو معاملہ ہے یہودیوں کے ساتھ، ایک طرف تو وہ ہیں جو صہیونی ہیں، عیسائی ہیں لیکن صہیونی ہیں، وہ تو صہیونیت کے خادم ہیں، ذلیل ہیں، غلام ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے، انگلیکن کرسچنز کہلاتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ یہ واقعہ ہونا ہے، پہلے یہودیوں کا مسیح یعنی اینٹی کرائسٹ آئے گا اور پہلے اس کا غلبہ ہوگا، پھر یہی اس بات کا تقاضا پیدا کرے گا کہ عیسیٰ مسیح اتارے جائیں، اس لیے اس مرحلے کے لیے بھی ہم کو تیار رہنا ہے۔ مسجد اقصیٰ کو مسمار کرنے کی یہودیوں کی قدیم و جدید کوششوں اور ہیکل کی تعمیر کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا 7ویں جنگ سے براہ راست یا بالواسطہ تعلق ہے۔ اس سے وہ 2 مقاصد پورے کریں گے، ایک عظیم اسرائیل کے قیام کی طرف مزید پیش قدمی، دوسرے ہیکل کی تیسری تعمیر۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو جنگ غزہ میں چھڑی ہوئی ہے اور پورے فلسطین میں چھڑی ہوئی ہے اور جو دھیرے دھیرے پھیل رہی ہے، ایسا لگتا ہے منصوبہ جو اسرائیل کا ہے اور اس کے ساتھ پوری طرح امریکہ اور یورپ شامل ہے، اور ان کا جو منصوبہ ہے جو اس پورے پس منظر سے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہی ہے جو بات یہاں 1999 میں کہی گئی تھی کہ ان کی ساری کوشش یہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ اس دوران دھماکوں سے مسجد اقصیٰ کو مسمار کر دے اور ہیکل دجال کی، جس کو وہ ہیکل سلیمان کہتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کر دی جائے اور پھر گریٹ اسرائیل قائم کر دیا جائے، یعنی القدس یروشلم کے دارالخلافت سے تمام ممالک پر، خاص طور پر شرق اوسط کے ممالک اور بھی اس کے بعد دور دور ممالک تک ان کی حکمرانی کا نظام قائم ہو جائے۔
فوزی محمد طائل مصر کی ناصر اکیڈمی کے شعبہ اسٹریٹجیز کے پروفیسر کا کہنا ہے حکومت اسرائیل کے قیام کا جواز بلکہ صہیونی فلسفے کا وجود عظیم اسرائیل نیل سے فرات تک کا قیام اور مسجد اقصی کے ملبے پر نعوذ باللہ ہیکل کی تعمیر ہے۔ اس کے لیے جب بھی موقع ملے گا وہ فوجی طاقت استعمال کریں گے۔ پھر کیا ان مجرموں کو ہزار سوم کی ابتدا سرزمین مقدس میں خونی ڈرامہ رچانے کا موقع دے گی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن۔ کیا اس وقت 2023 میں وہ دھماکہ ہونے والا ہے؟ آثار، پیشن گوئیاں، منصوبے، سازشیں یہی کہہ رہی ہیں، اور اس کی خاطر پوری بے رحمی کے ساتھ، پوری درندگی کے ساتھ، عالمی اتفاق کے ساتھ قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے۔ مقابلہ اگر ہے پورے فلسطین میں تو غزہ سے ہے، جہاں تک وہ علاقہ ہے جو الضفۃ الغربیہ کا کہلاتا ہے، مغربی پٹی کا علاقہ، وہاں پر منافقوں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑا منافق محمود عباس، اس سے پہلے یاسر عرفات کو مسلط کیا گیا تھا، تیار کیا گیا تھا، وہ کمیونسٹ خیال کا تھا اور وہ بھی اسرائیلیوں کے ماتحت تھا۔ بظاہر ٹکراؤ کی بات ہوتی تھی اور کہیں کہیں جھڑپیں ہوتی تھی، لیکن نظام وہ تھا جو اسلامی تحریک کے بالکل خلاف تھا۔ یاسر عرفات اسلامی تحریکات کا دشمن تھا، کمیونسٹ مائنڈڈ تھا۔ بعد میں آخر وقت میں جب بہت سی سازشیں اس کے سامنے کھلی تو وہ تبدیلی چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی یہودی تھی اور اس نے ہی اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہ یہودی سازشیں ہیں جن کے نتیجے میں ایسے شخص کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے جو کسی وقت کروٹ لے۔ یہی سعودی حکومت میں شاہ فیصل کے ساتھ کیا گیا۔ جب تک وہ ملک کی ترقی کی بات کرتے رہے اور اس کو ویسٹرنائزیشن کے راستے پر لے جاتے رہے تو ان کی تعریف ہوتی رہی، لیکن جس دم انہوں نے طے کیا یا پیٹرول کا ہتھیار استعمال کر کے ہم کو سبق دینا ہے مغربی طاقتوں کو، امریکہ کو، تو بس پھر اندر کے ایجنٹ اور جاسوسوں نے، خاندان ہی کے ایجنٹوں نے انہیں شہید کر دیا۔ یہی واقعہ پڑوسی ملک میں بھی ہوا تھا، اور یہی واقعہ صدام کے ساتھ ہوا۔ جب تک وہ امریکہ کا ایجنٹ بنا ہوا کام کرتا رہا اور ایران کے خلاف جنگ چھیڑتا رہا تو اس کی پیٹھ تھپ تھپائی جاتی رہی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ سازش میرے ہی خلاف ہو رہی ہے، میرے ہی ملک توڑنا مقصود ہے، تب اس میں ایک تبدیلی آئی تھی، ایک بیداری پیدا ہوئی تھی اور ایک فیصلہ ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر اس کو زندہ نہیں رہنے دیا گیا۔ یہ ہے وہ طریقہ واردات جس کے سب سے زیادہ ماہر یہودی ہیں، صہیونی ہیں، ماسونی ہیں، اور ان کے ماتحت صلیبی ہیں۔ تو اس وقت اچانک جو حملہ کیا تھا حماس کے لوگوں نے، اس میں وہ کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے حیران کر دیا تھا اسرائیل کو، اور اسرائیل بالکل جیسے باولا اور مجنون ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر امریکہ کے لاؤ لشکر اور یورپ کے لاؤ لشکر کے ساتھ، یعنی سب نے، صہیونی اور صلیبیوں نے مل کر اب جس منصوبے کی تیاری شروع کر دی ہے، پورے دمخم کے ساتھ اور مضبوط فیصلوں کے ساتھ، ونعوذ باللہ وہی ہے کہ وہ 7ویں جنگ ہے، گویا کہ یہ 2023 کی وہ 7ویں جنگ ہوئی ہے، ہو رہی ہے، جس کے بعد یعنی جس کے دوران کہیے کہ عظیم اسرائیل کو وجود میں لایا جائے گا اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی دھماکے سے مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا۔
کیا صورتحال ہوگی عالم اسلام کی. جہاں تک تعلق ہے مسلم ملکوں کی فوجوں کا، تو مسلم حکمران جو صہیونیت کے ایجنٹ ہیں، یہ فوجیں انہوں نے اس لیے تیار کی ہیں کہ ان کا تحفظ کریں، ان کی کرسی کا تحفظ کریں، تاکہ ان کے خلاف کوئی اسلامی تحریک یا عوام بغاوت کریں تو انہیں کچل دیں. خوب یاد رکھیے کہ یہ فوجیں کسی بیرونی طاقت سے لڑنے کے لیے نہیں ہیں، اور یہ حرکت میں آتی ہیں تو صہیونی اشاروں کی بنیاد پر اور امریکی فیصلوں اور قراردادوں کی بنیاد پر. ان کے جو چیف ہیں، چیف، ایک پاکستان میں چیف ہے اور ہر جگہ چیف بیٹھے ہیں، وہ سی چیف تھا، اور اسی طرح بہت سے چیف رہے. یہ امریکی کتے ہیں، یہ امریکی کتے ہیں، اور یہ وہی کرتے ہیں جو امریکہ کہتا ہے. بالکل ظاہر ہے جو لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں ابلہ ہیں، سفیہ ہیں، احمق ہیں، گدھے ہیں. یہ فوجیں صرف اس لیے، ان کا کام یہ نہیں کہ یہ باہر لے، ان کو یا تو مسلم ملک سے لڑنا ہے اور یا پھر اپنے عوام سے لڑنا ہے، اسلامی تحریکات سے لڑنا ہے. یہی قطعی طور پر فیصلہ ہے. دشمن سے اگر کبھی مقابلہ کرتے ہیں تو یہ ایسے مخنث ہوتے ہیں کہ ان کی لاکھ کے برابر بھی فوج ہو تو وہ جھکتی ہے اور ماری جاتی ہے اور کاٹی جاتی ہے. بہرحال یہ فرمایا جا رہا ہے کیا ان مجرموں کو ہزار سوم کی ابتدا، مصنف ہزار سوم کی ابتدا کی بات کر رہے تھے کیونکہ 1999 میں کتاب لکھ کر وہ سمجھ رہے تھے کہ بس جیسے ہی 2001 آئے گا، 2-3 آئے گا تو بس یہ واقعات پیش آ جائیں گے. لیکن یہ واقعات اتنی جلدی نہیں ہوتے، بڑی منصوبہ بندی گہری ہوتی ہے اور بڑی وسیع ہوتی ہے. تو ایک دہائی گزری، دوسری دہائی گزری، اب اس وقت تیسری دہائی چل رہی ہے، اور 2023 کا یہ سال ایسا لگتا ہے کہ بڑا دھماکہ خیز ہونا ہے. اور ابھی بھی وہ دھماکہ خیز ہے، پوری دنیا ہل کے رہ گئی. لیکن کیا دھماکہ خیزیاں وہاں تک جائیں گی؟ آگے کی جو فصل ہے بڑی بھیانک، اس کا عنوان ہے مسجد اقصی اور آئندہ دھماکہ. کیا وہاں جا رہی ہے؟ یہ 7ویں جنگ ادھر جا رہی ہے؟ کیا وہ منصوبہ اب پورا ہونا ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ مجاہدین کو فتح عطا فرمائے. کل کی نشست میں مسجد اقصی اور آئندہ دھماکہ بڑا اہم ترین موضوع ہوگا. تمام سامعین سے، مشاہدین سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دوستوں اور احباب کو بتائیں اور شیئر کریں اور کہیں کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اگر انہیں اقصی سے دلچسپی ہے، اگر فلسطین سے دلچسپی ہے، اگر شہر القدس سے دلچسپی ہے، اگر حق سے دلچسپی ہے تو توجہ سے ان سب حقائق کو سنیں.